ناظرین، آج ہم ہومیوپیتھک دوا ہیپر سلف کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہیپر سلف دوا کو ہومیوپیتھی کے موجد ڈاکٹر ہانیمان نے ایک سمندری جانور اوسٹر کے خول سے تیار کیا تھا اور اس پر مختلف قسم کے تجربات کیے تھے۔ یہ دوا کلکیریا کارب اور سلفر کی مرکب ہے اور اس میں ان دونوں کی بعض خصوصیات پائی جاتی ہیں، لیکن اپنی بہت سی علامتوں میں یہ ان دونوں سے مختلف بھی ہے۔ ناظرین، ہیپر سلف بکثرت روزمرہ کام آنے والی دوا ہے اور سلیشیا کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جہاں سلیشیا اثر دکھانا چھوڑ دے، وہاں بھی ہیپر سلف مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ سلیشیا اور مرکری دوائیں ایک دوسرے سے متصادم ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ یا یکے بعد دیگرے استعمال کرنے سے نقصان کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان دونوں کے درمیان تضاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیپر سلف دوا کو ان کے درمیان استعمال کیا جاتا ہے۔ ہیپر سلف بہت گہری دوا ہے۔ اگر اچانک شدید بیماری کا حملہ ہو تو اونچی طاقت میں دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اس دوا کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں تاکہ آپ کو ہماری طرف سے اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ہیپر سلف کی تفصیلی علامات بتانے سے پہلے اس کی کچھ اہم اور بنیادی علامتیں بتا دینا مناسب ہے۔ اس دوا کو زیادہ تر ان امراض میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ روزمرہ کی گلے کی خرابیوں میں بہت مفید ہے۔ گلے میں چپکی ہوئی بلغم کو نکالنے اور کھانسی میں بہت مفید ہے۔ نزلے میں ناک اور گلے کے اندر بلغم کے چپکنے میں یہ مفید ہے۔ گلے کے اندر کسی چیز کے اٹکے ہوئے ہونے کے احساس میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ ودودوں کی سوزش اور ان میں پیپ کی موجودگی میں اسے استعمال کرنا چاہیے۔ ناخنوں کی خرابی اور ان میں پیپ پڑنے کی صورت میں یہ بہت مفید ہے۔ یہ جلد پر ظاہر ہونے والے ہر قسم کے زخموں میں مفید ہے۔ نوجوانوں کے کیل اور دانوں میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسے پھوڑوں کو پکا کر ختم کرنے اور پیپ کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پیپ کی موجودگی کے ساتھ اسے ہر قسم کے مرض میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کان سے بدبودار پیپ کے اخراج میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مریض کو موسم کی تبدیلی اور ٹھنڈی ہوا کو برداشت کرنے کے قابل بناتی ہے۔ ہیپر سلف کا مریض ضرورت سے زیادہ حساس ہوتا ہے، ماحول سے بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے اور ہر قسم کے درد کو نمایاں طور پر محسوس کرتا ہے۔ اس کے مزاج میں تیزی اور غصہ پایا جاتا ہے۔ اس دوا کی نشاندہی کرنے والا مریض حد سے زیادہ ذکی الحس ہوتا ہے۔ مثلاً جلدی تکالیف میں چھونے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے اور تکالیف کی صورت میں مریض کسی کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتا۔ ہیپر سلف کا مریض سرد ہوا کا ذرا سا جھونکا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ شور و گل بھی اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ ہیپر سلف روزمرہ کے گلے کی خرابیوں میں بہت مفید ہے۔ گلے میں بلغم چپک جائے اور اسے باہر نکالنا بہت مشکل ہو اور کھانسی کے باوجود بلغم کو اکھیڑنا دشوار ہو تو ہیپر سلف بہت نمایاں کام کرتی ہے۔ ہیپر سلف میں کھانسی عموماً صبح کے وقت زیادہ ہوتی ہے اور سردی سے کھانسی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور کھانسی میں اکثر درد پایا جاتا ہے۔ اگر گلے میں پھانس کا احساس ہو، یعنی ایسا لگے جیسے کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے اور کوشش کے باوجود نہ نکلے، تو ہیپر سلف کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر سچ میں کوئی چیز اٹکی ہو، یعنی مچھلی کا کانٹا وغیرہ، تو پھر ایسی صورت میں سلیشیا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر گدودے سخت ہو جائیں، سوج جائیں اور ان میں پیپ پیدا ہونے لگے تو اس صورت میں ہیپر سلف انتہائی مفید دوا ثابت ہوتی ہے۔ جہاں بھی پیپ کی موجودگی ہوگی وہاں اس دوا کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بعض بچوں میں ناخن کھانے کی عادت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ناخنوں کے کنارے پر گوشت اکھڑنے لگتا ہے اور بے چینی پیدا کرتا ہے اور بچہ اس گوشت کو منہ میں ڈال کر چبانے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ اس بیماری میں نیٹرم میور اور ہیپر سلف دونوں ادویات مفید ہیں۔ بعض دفعہ ناخن میں پیپ پڑ جاتی ہے، پورا ناخن اکھڑ جاتا ہے، پھر نیا آ جاتا ہے۔ اس مرض کی اولین دوا ہیپر سلف ہے۔ ناخنوں کی خرابیوں میں اور بگاڑ میں ہیپر سلف کے علاوہ سورائنم اور اینٹی کروڈ اور نائٹرک ایسڈ ادویات مفید ہیں۔ ہیپر سلف کے بچے نہلانے دھلانے کے باوجود صاف نظر نہیں آتے۔ ان کی جلد میلی کچیلی سی دکھائی دیتی ہے۔ ہیپر سلف کے استعمال سے جلد صاف ستھری ہو جاتی ہے اور چہرے پر نظر آنے والی میل ختم ہو جاتی ہے۔ بچوں کی جلد صاف کرنے کے علاوہ
اسے اور بھی بہت سے جلدی مسائل میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جلد پر بننے والے پھوڑے پھنسیوں اور کیل مہاسوں میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جوانی کی عمر میں بننے والے جلدی مسائل میں بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چھپاکی میں بھی یہ بہت مفید ہے۔ ہیپر سلف جلد پر ظاہر ہونے والے ہر قسم کے زخموں کے لیے مفید ہے۔ زخموں سے پیپ اور خون بہتا ہو اور وہ متعفن ہو جائیں اور ان کے گرد دانے سے بن جائیں تو ہیپر کو استعمال کرنا چاہیے۔ نہ پکنے والے پھوڑے اور مندمل نہ ہونے والے زخموں کی صورت میں ہیپر کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح پرانے مسے اور خارش میں بھی ہیپر مفید دوا ہے۔ سردی لگنے سے پیدا ہونے والے مسائل میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نزلے میں ناک اور گلے میں بلغم سا چپکا رہے اور اس وجہ سے چھینکیں آئیں تو ہیپر سلف دینی چاہیے۔ سردی کی وجہ سے چھینکیں آنا بھی ہیپر سلف کی علامت ہے۔ روزمرہ کی کھانسی کے لیے بیلاڈونا، آرسینک، ہیپر سلف اور ایپیکاک مفید ہیں۔ بلغمی کھانسی میں بلغم نرم ہو تو ایپیکاک کی علامت ہے، اور اگر بلغم اٹکی ہوئی ہو اور چپکنے والی ہو تو پھر ہیپر کو استعمال کرنا چاہیے۔ بچوں کی کھانسی اکثر ڈھیٹ ہوتی ہے، ان کے لیے ہیپر کے ساتھ کالی بائکروم کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسے خشک اور بلغمی کھانسی ہر دو کی شکایت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹانسلز اور گلے کی خرابی میں یہ مفید ہے۔ گلا درد کرے، ٹانسلز بڑھ کر پھول جائیں، بخار کی شکایت ہو جائے، ٹانسلز میں پیپ پیدا ہونے لگے تو بیلاڈونا اور ہیپر سلف دونوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان دونوں کے ساتھ اگر مرکسال کو بھی استعمال کیا جائے تو یہ بہت زود اثر اور مؤثر نسخہ بن جاتا ہے۔ آنکھوں کی بیماریوں سے بھی ہیپر سلف کا تعلق ہے۔ آنکھوں کی روزمرہ کی پیدا ہونے والی تکلیفیں مثلاً پانی بہنا اور آنکھیں چپک جانے میں ہیپر سلف بہت مفید دوا ہے۔ ہیپر سلف کو عموماً 30 اور 200 اور 1000 کی طاقت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ 30 اور 200 کی طاقت کو دن میں 2 سے 3 مرتبہ پانی میں ڈال کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے آرام محسوس ہو، دوا کھانے کے دوران وقفے کو بڑھاتے چلے جائیں۔ پھوڑوں میں جب اسے استعمال کیا جائے تو پھوڑے پکانے کے لیے نیچی طاقت میں اور پھوڑوں کو جذب اور خشک کرنے کے لیے اونچی طاقت میں استعمال کرنا چاہیے۔ ہیپر سلف بہت گہری دوا ہے۔ اگر اچانک بیماری کا حملہ ہو تو اونچی طاقت میں دینے سے فائدہ ہوتا ہے، اور بار بار اونچی طاقت میں دینا بھی نقصان دہ نہیں۔ 1000 کی طاقت میں بیماری کی شدت توڑنے کے لیے دن میں 2 بار بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسا طریقہ ہر دوا کے ساتھ لاگو نہیں ہوتا، لہٰذا ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر دوا کی اونچی طاقت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔